بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام کی تعلیمات۔ اس چینل پہ ہم اسلامی کی ویڈیوز جو ہے ایک ایک کر کے بیان کرتے جائیں گے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے انسان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ کیا انسان پہلے بندر تھا؟ یا انسان کو جو ہے کیسے بنایا گیا؟ کیوں اللہ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا؟ چلیے اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے چشمے سے پانی لے کر اپنے ہاتھ سے مٹی کو گوندا اور اس غارے کو دھوپ میں رکھ دیا تاکہ سڑ کر سوا ہو جائے۔ وہ غارہ مدتوں سڑتا رہا یہاں تک کہ اس میں بدبو آنے لگی اور رنگ سیاہ ہو گیا۔ اس بدبودار غارے سے آدم کا پتلا بنایا اور دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا گیا۔ اس سوکھے پتلے کی ناک اور منہ سے جب ہوا ٹکراتی تو ایک سیٹی کی آواز نکلتی۔ ایک دن فرشتوں کا استاد عزازیل جو کہ جنوں میں سے تھا اور ابو الجن کہلاتا تھا وہاں سے گزرا تو اس نے نفرت سے اس پر تھوک دیا جو اس پتلے کی ناف کی جگہ پر گرا۔ قدرت نے وہ گندگی وہاں سے صاف کی اور اس مٹی سے کتے کو تخلیق کیا۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ کتے کی انسان سے محبت اور وفاداری میں یہی راز پوشیدہ ہے اور اسی وجہ سے کھجور کے درخت میں بھی انسانی خصائل پائے جاتے ہیں۔ کسی بھی درخت کا سر کاٹ دو تو وہ دوبارہ پھوٹ آئے گا، لیکن کھجور کا سر کاٹ دو تو وہ انسان کی طرح مر جاتا ہے۔ ہر سال اس کے ناخن اور بالوں کی صفائی کی جاتی ہے۔ مادہ کھجور میں جب تک نر نہ ڈالا جائے گا بہتر پھل نہ دے گا بلکہ نکارا ہو کے جڑ جائے گا۔ انسان کی طرح چوڑائی میں نہیں لمبائی میں بڑھتا ہے۔ کھجور کی جڑ سے نئے بچے جنم لیتے ہیں جنہیں نکال کر دوسری جگہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی گٹھلی اگر بو دی جائے تو نر پیدا ہوگا جو پھل نہ دے گا۔ جب کھجور کے درخت میں پھل لگتا ہے اور پیلا پڑ جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ دلہن کانوں میں سونے کے جھمکے پہنے کھڑی ہے۔ جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو اللہ پاک نے آسمانوں میں منادی کروا دی کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونکوں گا تو تم سب پر لازم ہے کہ اسے تعظیم سجدہ کرو اور اس کی خلافت کی تصدیق کرو۔ تمام فرشتوں کی موجودگی میں روح پھونکی گئی تو روح نے اندھیرے گھر میں جانے سے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ تو حکم ہوا آدم کی پیشانی پر نظر ڈال جہاں آخری پیغمبر کا نور جگمگا رہا ہے۔ روح نے یہ منظر دیکھا تو بے تاب ہوئی اور فوراً آدم کے پتلے میں داخل ہو گئی۔ ابھی ناف تک روح پہنچی ہی تھی کہ آدم نے آنکھیں کھول دی اور کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر پیر بے جان تھے، وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ تب رب کریم نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہوگا۔ جب آدم کے پیروں میں جان آ گئی تو وہ کھڑا ہو گیا ہے، ساتھ ہی سے زوردار چھینک آئی تو بے ساختہ اس کے منہ سے الحمدللہ نکلا۔ تو اس نے بے ساختہ کہا الحمدللہ۔ اللہ پاک کو آدم کی حمد اتنی پسند آئی کہ نہ صرف حاملین عرش کو حکم دیا کہ اسے اپنی تسبیح میں شامل کر لے بلکہ قرآن کی ابتدا بھی اسی جملہ سے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تخت پر بٹھا کر تکبیر بلند کی گئی جس کی صدا پر تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے مگر عزازیل اپنی جگہ ساکت رہا۔ اللہ پاک نے اس سے پوچھا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ عزازیل نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا میں تخلیق میں اس سے برتر ہوں، مجھے تو نے بے دوئے کی آگ سے پیدا کیا، نار خاک سے افضل ہے اور آدم کو تو نے سیاہ بدبودار غارے سے بنایا۔ میں نے لاکھوں سال صرف تیری ہی عبادت کی ہے۔ فرمایا کہ تو نے آدم کی پیشانی پر نظر نہ ڈالی جہاں میرا نور چمک رہا ہے۔ میں نے آدم کی پشت میں اپنے نبی کا نور رکھا ہے اور اس نور کو میں نے اس وقت پیدا کیا تھا جب کائنات کی ابتدا بھی نہ کی تھی اور اسی نور سے میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کروں گا۔ اے ملعون، تو نے میرے حکم کی پرواہ نہ کی اور نہ اس نور کی تعظیم کی۔ اگر تو میرا مقرب رہنا چاہتا ہے تو ابھی اسی وقت اس آدم کو سجدہ کر۔ عزازیل نے کہا ہے رب، میں اس بت کو کبھی سجدہ نہ کروں گا کیونکہ تیرا ہی فرمان ہے کہ مشرک کبھی فلاں نہ پائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تو آدم کو سجدہ نہ کرے گا تو لعنت تیرے گلے میں ڈال کر یہاں سے نکال دوں گا۔ عزازیل نے کہا تو مالک ہے جو بھی سزا دے قبول ہے لیکن تیرے ساتھ کسی غیر کو قبول نہ کروں گا۔ اللہ نے اسی وقت سے آسمانوں سے نکل جانے کا حکم دیا
اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے پتھر مارو یہاں تک کہ یہ آسمان کی حد سے نکل جائے۔ اس دن کے بعد شیطان عزازیل شیطان الرجیم مشہور ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب تنہائی محسوس کی تو اپنے رب سے التجا کی، اے باری تعالیٰ، مجھے تو نے ناطق پیدا کیا، جب تک کہ میں کسی سے گفتگو نہ کروں تو مجھے قرار نہیں آئے گا، یہاں تو سب بے زبان ہیں۔ اے الہی، میرے جیسے جنس پیدا کر، میں سے اپنی تنہائی کا ساتھی بناؤ۔ اور آدم علیہ السلام ایک دن جب نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے قریب اماں ہوا کو بیٹھا پایا اور حیرت سے عرض کی، یہ کون ہے؟ صدا آئی، یہ تیرے جسم کا ہی حصہ ہے، ہم نے اسے تیری بائیں بسلی سے پیدا کیا ہے، تو نامکمل تھا، ہم نے تیرا جوڑا پیدا کیا تاکہ تیری تکمیل ہو جائے، یہ تیری زندگی کا ساتھی ہے، غم اور خوشی میں تیری ہم نوا ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کشش محسوس کی کہ اماں ہوا کو چھو کر دیکھے۔ اسی وقت صدا آئی کہ جب تک تم دونوں کا نکاح نہ ہو، حق مہر ادا نہ ہو، یہ تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم و ہوا کا نکاح پڑھایا جائے اور آدم کو درود پاک پڑھنا سکھائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پاک پر 11 بار درود بھیجا۔ اماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کے بعد ان کی اولاد سے نسل چلی اور آج ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے۔ انسان کی پیدائش حضرت آدم سے ہی شروع ہوئی تھی اور عورتوں کی پیدائش اماں ہوا سے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو کہ انسان کی پیدائش کہاں سے شروع ہوئی۔ یقیناً آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ جو ہے وہ اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے اور آپ کو اسلام کے بارے میں معلومات دیتے رہیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔